अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और इस प्रोग्राम में हम मदद फराहम करते हैं ऐसे तमाम ख़ानदानों को जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ मैं दूंगी आपको इसके मौजू के हवाले से कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने आपको मदद फराहम की थी ऐसे बच्चों के हवाले से जो बात नहीं मानते। और पिछले प्रोग्राम में हमने आपको येलो स्टैंड्स के बारे में बताया था, और आज का प्रोग्राम स्पेसिफिकली हम रेड स्टैंड्स के बारे में करेंगे, जो कि बिग नोज होती हैं, जिस पे आप किसी सूरत बच्चे को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दे सकते, और बच्चा भी आपकी उन तमाम बातों को किसी तौर भी मान के नहीं दे रहा होता। तो इस बारे में क्या करना चाहिए, आज के इस प्रोग्राम से आपको यकीनन रहनुमाई हम फराहम करेंगे। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मैडम उज़मा सदाकत ने, जो कि हमारी डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम भी हैं और पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। खैरियत से हैं। अच्छा, आज का प्रोग्राम जो हमारा है, मैं तारुफ तो मैंने करा दिया, मगर मैं इस हवाले से और भी कुछ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे मुझे भी इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, और लोगों को एक ग्रेट हेल्प का एहसास जो है ये हमारे प्रोग्राम से हुआ है, जिसमें वो एक ऐसी बंद गली में अपने आप को तसव्वुर करते हैं जहाँ पर वो बच्चों के ऊपर अपनी रेट इस्टेब्लिश कर ही नहीं पाते, और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि छोटे से छोटा बच्चा भी उनकी बात कैसे मानेगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल में वालिदैन की कोई दुखती रग है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते, और हर ही वालिदैन को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत छोटी एज में अगर हम इन मसाइल को डील करने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें तो ये कदरे आसान है, लेकिन फिर जब बच्चे टीन एज में जाते हैं और नुकसानात भी जो है वो डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फिर पेरेंट्स के लिए इन चीज़ों को संभालना कदरे मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे कल ही मेरे एक पेरेंट से बात हो रही थी, तो वो इस चीज़ पे बड़े हैरान थे कि ये सारी बातें जो हैं ये तो किसी भी शख्स को, किसी भी बच्चे या बच्ची को बेसिकली शादी से पहले सीखने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मसाइल आने से पहले ही वो उनको हल करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार भी हों। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन की तरफ थोड़ा रुझान लोगों का कम है, ख़ास तौर पे लोगों का ख्याल होता है कि कोई क्विक फिक्स हमें मिल जाए, कोई टोना टोटका हमें मिल जाए, कोई जल्दी जल्दी मसला जो है वो हल होने की तरफ जाए, और मसला हल हो ना हो लेकिन अभी राइट नाउ किसी ना किसी तरीके से हम इस मुश्किल में से निकल जाएं, बाद में जो होगा वो फिर बाद में देखी जाएगी। ओवरऑल सोसाइटी का एक रुझान भी हमें बनाने की ज़रूरत है कि हम मसाइल को 11th आवर पे सॉल्व करने की बजाय 7th आवर पे सॉल्व करने की हैबिट को अगर अपनाएं और वक्त से पहले तैयारी कर रखें उन चीज़ों की जो कि हमें आगे आने वाले मसाइल दरपेश हैं, तो बहुत सारी आसानी हमारी ज़िंदगी में पैदा हो सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप जब मुझसे भी रब्ता करते हैं इस हवाले से, तो उनकी कोशिश ये होती कि कोई ऐसा टिप दे दिया जाए जिससे कोई ओवरनाइट चेंज आ जाए, यानी हम सुबह उठें तो बच्चा हमारी हर बात मानने पे राज़ी हो जाए। मैं सबसे पहला सवाल जो मेरे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से रिलेटेड है, कि मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि ये रेड स्टैंड्स जिस टर्म को मैंने भी यूज़ भी किया है, या बिग नो, इससे क्या मुराद है? रेड स्टैंड से पहले मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगी कि पीछे हम जो काम कर चुके हैं अपने न्यू व्यूवर्स के लिए, कि ग्रीन स्टैंड्स लेने की ज़रूरत होती है। ग्रीन स्टैंड से मुराद ऐसी बातें हैं जो कि आपका बच्चा बड़ी आसानी से मान जाता है, रिगार्डलेस कि उसका एज क्या है। ग्रीन स्टैंड आप 35 ईयर ओल्ड एक जो पर्सन है उसके साथ भी ले सकते हैं, आप एक 4 ईयर ओल्ड के साथ भी ले सकते हैं, आप एक 2 ईयर ओल्ड के साथ भी ले सकते हैं। ऐसी बातें जो कि बज़ाहिर बड़ी गैर मामूली लगती हैं, लेकिन आपका बच्चा जो है वो विदिन 1 मिनट मान जाता है और उस पर अमल भी करता है। ये चीज़ें जो हैं ये ग्रीन स्टैंड के ज़ुमरे में आती हैं। जहाँ पे हम ग्रीन स्टैंड्स के थ्रू बात मानने वाला जहन बनाने की तरफ जाते हैं बच्चों का, और पेरेंट्स ये अहलियत हासिल करते हैं कि बात मनवाने की उनके अंदर जो स्किल है वो ग्रेजुअली डेवलप होने की तरफ जाए, तो हम उसमें लश ग्रीन स्टैंड्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। लश ग्रीन स्टैंड से मुराद ऐसी बातें जो कि आपके बच्चे को करना बहुत पसंद है, लेकिन वो आपके कहने पे वो बातें करने की तरफ जाता है। ये कोई उसकी फेवरेट खाने की चीज़ हो सकती है, कोई फेवरेट रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो वो काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहा है, या आप नए कपड़े ला कर देते हैं तो कोई उसकी पसंद के कपड़े आप लाकर उसको दे दें। छोटे बच्चे हैं तो कलर पेंसिल्स बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं, ड्राइंग बुक्स बड़ी पसंद होती हैं, या डिफरेंट जो टॉयज़ हैं वो बड़े पसंद होते हैं। आप उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ला कर देते हैं, जिसको वो खुशी से कबूल करते हैं और आपकी बातों को मानने की तरफ जाते हैं।
پھر ہم نے بات کی تھی یلو سٹینڈز کی. یلو سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کے بچوں کے لیے ماننا قدرے مشکل ہے. جیسے بچے ٹائم کے اوپر کھانا جو ہے وہ نہیں کھانے کی طرف جاتے, وہ اپنے اوقات پہ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں. اسکول سے گھر آتے ہیں تو یوزلی زیادہ پیرنٹس کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بچے گھر آ کے اپنا بیگز نہیں رکھتے پراپر جگہ کے اوپر, یونیفارم نہیں اتارتے, یونیفارم میں گھومتے رہتے ہیں. یونیفارم اگر اتار دیتے ہیں تو بس جدھر پڑا ہے وہیں پہ پڑا رہے گا, اسے پراپر کسی جگہ پہ ہینگ نہیں کرتے. اپنا کمرہ وہ بنانے کی طرف نہیں جاتے, اپنا بستر وہ ٹھیک کرنے کی طرف نہیں جاتے. ان کی اکثر کتابیں جو ہے وہ بکھری ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ, اور پراپر کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ اسٹڈی کرنے کی طرف نہیں جاتے. پڑھائی کرنے کا کوئی ان کے اوقات نہیں ہے, جب دل چاہا پڑھ لیا, جب دل چاہا کارٹونز دیکھ لیے, جب دل چاہا کھیلنے کی طرف مائل ہو گئے. سو کوئی پلے ٹائم نہیں ہے, کوئی پڑھائی کا ٹائم نہیں ہے. سو اس سارے ڈسپلن کو لاگو کرنے کے لیے پیرنٹس کو ہم یلو سٹینڈز لینے کی طرف آمادہ کرتے ہیں, یا انہیں کہتے ہیں کہ وہ یلو سٹینڈز کے تھرو یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈسپلنز ان کی زندگی میں, اپنی اولاد کی زندگی میں وہ جو قائم کرنا چاہتے ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں, جس میں بچے ذرا ماڈریٹ لیول کا بحران پیدا کرتے ہیں. یہ بحران زیادہ زبانی شکل میں ہوتا ہے, اور وہ بعض اوقات پیرنٹس سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ بطور والدین تکلیف دیتی ہیں انہیں, اور ان باتوں میں بعض اوقات یہ ہے کہ آپ بک بک مت کریں, بکواس بند کریں. بچے یہ تک بھی کہنے کی طرف جاتے ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے, مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے کہیں سے اٹھایا گیا تھا, مجھے اڈاپٹ کیا گیا تھا, میں تو آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں. سو غرض یہ کہ بچے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پیرنٹس کا دل اپنے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, اور وہ فوراً بچوں کی تسلیاں تشفیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور وہ انہیں اٹھا کر بالکل بھی نہیں لائے, وہ ان کی سگی اولاد ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ باتیں آپ بے شک مت مانیں, لیکن آپ ایسی باتیں ہم سے مت کریں. آج ہم جن سٹینڈز کی بطور خاص ذکر جس کا کریں گے وہ ریڈ سٹینڈز ہیں. ریڈ سٹینڈ سے مراد ہے بگ نوز, یعنی ایسی کوئی بھی بات جس کو کہنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ بات اپنے منہ سے نکالیں گے تو آپ کا بچہ کہے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, بہت زیادہ یہ تو آپ کوئی انہونا سا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں, آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں, آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگیوں سے نکل جاؤں, آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر آپ کو کبھی اپنی دوبارہ شکل دکھانے کی طرف نہ جاؤں. کچھ بھی آپ کر لیں, لیکن یہ جو بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ میں بالکل بھی نہیں مانوں گا. بظاہر اگر ہم دیکھیں کہ یہ کون سی باتیں ہیں جو کہ یوزلی بچوں کے لیے بگ نوز ہیں, تو بچے اگر سگریٹ پیتے ہیں, پیرنٹس اگر سگریٹ کے موضوع پہ بات کریں گے تو بچے کہیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ جن کے بارے میں والدین کو بھی پتا ہے کہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں, اور بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے والدین کو پتا ہے. سو جب بھی آپ سگریٹ کے موضوع پہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں گے تو بچہ کہے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور کچھ کروانا ہے تو بتائیں, اس پہ بات ہی مت کریں. اس کے علاوہ اگر بچے ڈرگز کرتے ہیں تو آپ ڈرگز کے موضوع پہ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کا جو ڈرگ یوز کرنا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کوئی تباہی نہیں لے کر آ رہا, تھوڑا بہت اگر وہ انجوائے اپنی لائف کو کر لیتے ہیں اتنے مسائل کے ساتھ. مسائل سے ان کی مراد ہے اسٹڈیز کے مسائل ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے مسائل ہیں, ٹیچرز کے مسائل ہیں, اور جو باہر فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے اس میں کافی مسائل ہیں. اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے فیشن کے اعتبار سے, یہ بھی ان کے لیے کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ان سارے مسائل کے ساتھ اگر تھوڑی سی خوشی انہیں ڈرگز کرنے سے ملتی ہے تو اس میں آپ والدین کا کیا جاتا ہے. سو ڈرگز کے موضوع پہ بھی وہ آپ کو بگ نو کہنے کی طرف جاتے ہیں, یا سم ٹائم وہ کسی ایڈکٹیو ریلیشن شپ میں بھی ہوتے ہیں, اور جس ریلیشن شپ سے انہیں اگر منع کیا جائے تو اس میں بھی کافی زیادہ تر کالج اسٹوڈنٹس میں اگر ہم دیکھیں, یا اسکول کے بچوں کے اندر اگر ہم دیکھیں جو کہ 11th یا 12th کے اندر ہیں, یا 3rd ایئر 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ زیادہ تر ان کے جو ریلیشن شپ ہے وہ ایڈکٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ, کہ وہاں پہ آئی ہیٹ یو بھی ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ آئی لو یو اینڈ آئی مس یو بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو ایڈکٹیو ریلیشن شپ میں جب بھی بچے پڑھتے ہیں, جب بھی آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان رشتوں کی بجائے پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیں کیونکہ ان رشتوں میں پڑھنے کی وجہ سے ان کے گریڈز گر رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں ان کے والدین کا نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سگریٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا اسٹڈی کے اندر دھیان نہیں دیتے. سو جب بھی والدین بات کریں گے کہ آپ ان دوستوں کے ساتھ اپنی میل ملاقات بند کر دیں, تو تب بھی بچے آپ کو بگ نو کہنے کی طرف جاتے ہیں.
اس کے علاوہ اگر بچہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ جلدی گھر آنے کی طرف جائے تو آپ کا بچہ کہے گا کہ یہ بگ نو ہے, یہ میں بالکل بھی نہیں کروں گا, باقی آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں. پیسوں کا بے دریغ اگر استعمال وہ کرتا ہے, اس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پیسوں کا جو سنبھال کے خرچ کرنے چاہیے یا آپ کو بار بار اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, سو وہ آپ کے ساتھ پہلے مختلف ہیلے بہانے لگائے گا. لیکن اگر آپ صاف طور پہ کہیں گے کہ آج کے بعد آپ کو زیادہ پیسے اس سے نہیں ملیں گے, ایک محدود پاکٹ منی ملے گی, تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھائی نہ کروں, سو یہ بھی بگ نو آپ کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انڈر ایج بچے جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں. خاص طور پہ اگر گھر میں گاڑی موجود ہے تو والدین بھی اس چیز کو بڑا معمولی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر بچہ 18 سال سے کم عمر کا ہے اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, سو اگر آپ بچوں کے ساتھ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں کہ وہ 18 سال کے بعد ہی گاڑی ڈرائیو کرنے کی طرف جائے گا, تو یہ بھی آپ کے لیے بگ نو ہے. اگر ہم مڈل کلاس کی بات کریں تو یوزلی مڈل کلاس کے اندر بچے جو ہے وہ بائک لینے کا رجحان کافی زیادہ ان کا ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ 14-15 سال کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں بائکس لے کر دیں. پیرنٹس جب ان کے بار بار بات کرنے سے تنگ آ جاتے ہیں اور بائکس لے کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جان جو ہے وہ ہر وقت سولی پہ لٹکی رہتی ہے, بیکاز بچے بائکس کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں تو مختلف وہ ون ویلنگ کے کرتب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ لاہور کی روڈز پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اکثر و بیشتر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سو اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ون ویلنگ نہیں کرے گا یا انڈر ایج ہے, وہ ابھی اس کو بائک نہیں مل سکتی, تو یہ بھی آپ کے بچے کے لیے بگ نو ہے. غرض یہ کہ ایسی کوئی بھی بات جس کو کرنے سے گھر میں فساد کھڑا ہونے کا خدشہ ہوگا وہ ریڈ سٹینڈ کے زمرے میں آتی ہیں, جن میں سے کافی ساری باتیں میں نے آپ کو گنوا دی. سو جب بھی آپ ریڈ سٹینڈ لیں گے ان ساری باتوں کے اوپر, یعنی آپ اس سے کہیں گے کہ یہ آپ نہیں کریں گے یا پیرنٹس آپ کے لیے آئندہ یہ چیز نہیں کریں گے, سو بچہ اس پہ کافی بڑا فساد جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو مدد ہم فراہم کر رہے ہیں اپنے ایسے پیرنٹس کو جو سٹینڈز کے تھرو بچوں میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, ریڈ سٹینڈز کی امپلیمنٹیشن کس طرح ممکن ہے, کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا اپنے طور پہ ایک فساد ہے جسے ماں باپ خود کریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ بچے اس چیز کے اوپر تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو پھر کیا کوئی سائنسی طریقہ ہے جس میں بچوں کو اس چیز سے ہٹایا جا سکے؟ اچھا, ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ریڈ سٹینڈ لیں گے آپ کا بچہ آپ کو ویٹو تھریٹس دینے کی طرف بھی جا سکتا ہے. ویٹو تھریٹس کو میں تھوڑا آگے ایلیبوریٹ کروں گی, لیکن میں انکریج کروں گی پیرنٹس کو کہ وہ ریڈ سٹینڈ لینے کی طرف جائیں یلو سٹینڈز کے ساتھ ساتھ, بیکاز جب بھی آپ سٹینڈ لیں گے اس میں بحران کا خطرہ ضرور موجود رہے گا. ایک جگہ میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہی تھی کہ چائنیز لینگویج کے اندر جہاں پہ کرائسس کا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں وہ اس کے لیے ایک سمبل یوز کرتے ہیں جس میں 2 کریکٹرز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کریکٹر جو ہے وہ خطرے کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور دوسرا کریکٹر جو ہے وہ اپرچونٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. یعنی چائنا کے اندر جو بھی چائنیز لینگویج بولتے ہیں وہاں پہ خطرے سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جس کے اندر کرائسس سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جس کے اندر خطرہ بھی ہے اور جس کے اندر کوئی اپرچونٹی بھی چھپی ہوئی ہے. زیادہ تر والدین جو ہے وہ کرائسس کے نام پہ خطرے کو زیادہ بھانپنا شروع کرتے ہیں اور فیئر کے اندر جا کر آپریٹ کرتے ہیں اور ایسے اقدامات نہیں کرنے کی طرف جاتے جو کہ ان کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوں, بلکہ وہ بچوں کی ہٹ درمی سے گھبرا کر اپنا سٹینڈ چھوڑ دیتے ہیں اور بچے گریجولی ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں انکریج کرنا چاہوں گی والدین کو کہ وہ سٹینڈز لینے کی طرف جائیں اور ہمیشہ خطرے کی بجائے جو مواقع کا پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر کریں اور زیادہ ذہن میں رکھیں. والدین کو ہمیشہ محبت کے جذبے کے ساتھ کوئی حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے, محبت کے ساتھ کوئی اپنا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خطروں سے گھبرانے کی بجائے تھوڑا فرنٹ لائن پہ آ کے آگے بڑھیں, کھیلیں اور پھر اپنے بچوں کے لیے وہ اقدامات کریں جو کہ ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے ضروری ہیں. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بچے بھی ان والدین کو پسند کرتے ہیں جو کوئی نہ کوئی ڈسپلن ان کے اوپر لاگو کرتے ہیں. ایسے بچے جن کے اوپر کوئی ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا وہ اپنے والدین کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ زندگی میں جب وہ کسی پروفیشنل کام کاج کے اندر جاتے ہیں تو انہیں زندگی میں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انہیں سٹریس مینیج کرنا نہیں آتا, انہیں پابندیاں اچھی نہیں لگتی, وہ خود کو کسی ڈسپلن کے اندر ڈھالنے میں ناکام رہتے ہیں. سو ایسے میں وہ اپنے والدین کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. سو والدین کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کو اپنی طاقت کا اندازہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ آپ کے فائنینسز کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے جس کو ہم معاشی طاقت کہہ سکتے ہیں. آپ کے جذبات کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے جو آپ اپنے بچے کے لیے رکھتے ہیں.
ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो अपने जज्बात के हाथों अपनी पावर जो है वो बच्चों को दिए चले जाते हैं मोहब्बत के नाम के ऊपर, और बच्चे उस पावर का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं मोहब्बत के नाम पर, और एंड पे वालिदैन को हमेशा अपने बच्चों की हुई चीज़ों को भुगतना पड़ता है और बच्चों के सांचे में वो ढलते चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि शुरू में वो अवॉइड करते हैं, बच्चे को करने से मना करते हैं, लेकिन बच्चा जब अपनी हटदर्मी किए चला जाता है तो फिर इवेंचुअली उन्हें मानते ही बनती है, और वालिदैन अपनी चीज़ों को छोड़कर अपने बच्चों के सिगरेट पीने को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो बच्चों के नशा करने को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चा अगर उन्हें बात करने के जवाब में शट अप कहता है तो ये भी उनके लिए कोई एक नॉर्मल सा जेस्चर है जो हर रोज़ उनके घरों में हो रहा होता है। इसके अलावा बच्चे अगर उनसे बदतमीजियां करते हैं गेस्ट की मौजूदगी में भी, तो वो उससे भी कोई ज़्यादा बुरा उसे कंसिडर नहीं करते, वो कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल सी चीज़ है। सो इसका मतलब है कि बच्चों के सांचों में अगर हम ढलते चले जाएंगे, जिन्हें दुनिया का भी उतना अंदाज़ा नहीं है जितना आपको है, जिनके पास तजर्बा नहीं है जितना कि बतौर वालिदैन आपको है, जो अपने अच्छे और बुरे की अभी उतनी पहचान नहीं कर सकते जितनी कि आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम हर वक्त बहरानों में घिरे ही रहेंगे जो कि बच्चों के पैदा करदा बहरान है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि व्यूवर्स के लिए है बेसिकली, कि हमारा जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ जो है वो 21 ईयर्स में जाके कंप्लीट होती है। जिस्मानी तौर पे अगर कोई बच्चा आपको 16-17 साल की उम्र में 6 फीट हाइट का और 4 इंच नजर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसले करने की भी पोजीशन में है, बिकॉज अभी उसका जो ब्रेन है वो कंप्लीटली ग्रो नहीं किया, अभी वो ग्रोथ के प्रोसेस में है। सो जो चीज अभी कंप्लीट हुई ही नहीं, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं एक 17 साल के बच्चे से या एक 16 साल के बच्चे से कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए जो फैसले करता आपको नज़र आता है वो बज़ाहिर ठीक लगते हैं अगर, तो आगे चल के उनके नताइज भी ठीक ही निकलेंगे। सो एक तो हमें खतरों की बजाय जो मौक़ों के पहलू है उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वालिदैन में बतौर वालिदैन ये एतमाद होने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जो फैसले करना चाहते हैं, आपको कुदरत ने पूरा इख्तियार भी दिया है, आपके पास ताकत भी मौजूद है, आपको सिर्फ अपनी उस ताकत का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है और आपको अपने बच्चों की कमज़ोरियों से भी वाकिफ होने की ज़रूरत है। फाइनेंसिस एक काफ़ी बड़ी ताकत है जो कि आपके हाथों में है, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर वो लुटाते चले जाते हैं मोहब्बत के नाम पे, और बच्चे उसका बेदरेग गलत इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। आपके बच्चे आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, फाइनेंसिस के लिए आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, इवन मोहब्बत के लिए भी वो आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये बड़ा अजीब फिनोमेना है, मैं भी इससे बड़ी हैरान होती हूँ कि जो रीडिंग कैपेसिटीज़ के साथ हैं वो तो पेरेंट्स हैं, यानी पैसा उनका खर्च हो रहा है, घर जिसमें रहा जा रहा है वो उनका है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उनसे बिलोंग करती है, लेकिन जो हुक्मरानी है, जो मालिक होने का तसव्वुर है वो बच्चों के पास, वो बच्चों का है। और मैंने टीनेजर्स को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते देखा है कि हमारे पेरेंट्स के पास जो कुछ है वो असल में तो हमारा है और वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं और हुकूमत कर रहे हैं। ये आपको लाहौर के अंदर किसी भी आप एलीट क्लास के बच्चे से बात करें तो वो आपको यही बताएगा कि ये जो कुछ उसके बाप के पास पैसा, गाड़ी है, ये सब हमारा है। अच्छा, लेकिन माँ बाप भी तो बचपन से ही बताते चले आ रहे होते हैं कि ये जो कुछ हमारे पास एक्चुअली यही वजह है कि हम बहुत छोटे बच्चे को भी यही मैसेज देते हैं कि बेटा जो कुछ हमारे पास है वो तो तुम्हारा है, और ये हम इतनी दफा रिपीट करते हैं कि बच्चा इसको सच समझने लगता है। और इसमें बच्चों का भी कसूर नहीं है, इसमें हम वालिदैन को देखने की जरूरत है कि घर में ईद का त्यौहार है, घर में कोई शादी है, सबसे पहले कपड़े जो हैं वो आपके बच्चों के बनते हैं, यूजुअली कीमती कपड़े भी बच्चों के ही आते हैं। घर में खाना जब भी बनता है तो सबसे पहले आप बच्चों को सर्व करते हैं, या आउट ऑफ लव आप सारी चीजें कर रहे होते हैं। इसके अलावा गाड़ी है तो गाड़ी में यूजुअली जो फ्रंट सीट है उसके ऊपर साहिब हाना को बैठना चाहिए, साथ में बेगम साहिबा को बैठना चाहिए, वहां पे आगे बच्चे बैठे होते हैं और वाइफ बाजुकात जो है वो पिछली सीट पे बैठी होती हैं। और इसी तरीके से घर के अंदर जो कमरा भी है अच्छा, वो यूजुअली बच्चों के हिस्से में जाता है। फर्ज करें अगर आपके घर में एक एसी लगा हुआ है तो वालिदैन जो है वो बच्चों को एसी वाले कमरे में लेटाते हैं, खुद वो दूसरे कमरे में लेट जाते हैं। सो हम बहुत शुरू से ही बच्चों को ये पूरा एहसास देते हैं कि वो हमसे ज्यादा अहम है। जब वो हमसे ज्यादा अहम होने का एहसास हम ही से लेते हैं तो फिर आगे चल के जब वो हमें ये कहते हैं कि आपकी हम फलां बात नहीं मानेंगे क्योंकि हम ज्यादा अहम हैं, और ये बात आपने ही बड़े बचपन से हमें सिखाई है। अब देख लें कि घरों में सबसे अच्छा फोन जो है वो बच्चों के पास होता है, पेरेंट्स मामूली से फोन से ही गुजारा कर रहे होते हैं। नंबर 2, घरों में जो
गाड़ियां हैं तो सबसे अच्छी गाड़ी जो है वो बच्चों की होती है, पेरेंट्स जो हैं वो पुराने मॉडल की गाड़ी ही चला रहे होते हैं। सो टाइम एंड अगेन हम अपने बच्चों को ये मैसेज देते हैं कि वो हमसे ज्यादा अहम हैं। ये सारी चीजें हम मोहब्बत के जज्बे से कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों का ख्याल होता है कि ये शायद कोई हम इनकी कमजोरी हैं। हम अगर वो जैसे होता ना, एक पुराने जमाने में आप कहानी सुनते थे कि एक बादशाह था, उसके पास एक तोता था, तोते के अंदर उसकी जान थी। तो आप समझें कि बच्चे भी वालिदैन के लिए वो तोता होते हैं जिनके अंदर बच्चों की वालिदैन की जान होती है। और बच्चे जब दिल चाहे कहते हैं अभी मैं अपनी टांग मरोड़ूं आपको तकलीफ देने के लिए, अभी मैं अपना बाजू मरोड़ूं तकलीफ देने के लिए, और वालिदैन तड़पना शुरू कर देते हैं। एक तो वालिदैन को बच्चों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि हमारे इमोशनल और हमारे फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं। बच्चों को हम ये सबक देते हैं कि हम कोई पत्थर के बने इंसान हैं। हम वालिदैन को बिल्कुल भी वो कुछ भी कह ले, वो कुछ भी कर ले, हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, और वो हमें पंचिंग बैग बनाकर तो बस एक्सरसाइज करते रहते हैं। जब थोड़ी थकावट इधर से हुई, स्ट्रेस इधर से हुआ, घर आकर पेरेंट्स को पंचिंग बैग बनाया और उनके ऊपर खूब अपना जो पेरेंट्स गुस्सा निकाला, और बच्चे वालिदैन आगे से उफ तक नहीं करते, और अगर वो उफ करें भी तो बच्चे सुनने की तरफ नहीं जाते क्योंकि हमने उन्हें सुनने की आदत नहीं डाली होती। सो एक तो बच्चों के सामने बारहा इजहार किया करें, जब भी उनकी कोई बात आपको बुरी लगे, नागवार गुजरे, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो आपको अच्छे लफ्जों के साथ रिस्पेक्टफुली बता देने की जरूरत होती है कि बेटा ये जो आप बात कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, इससे मुझे तकलीफ पहुंच रही है। जब आप अपने बच्चों को ये बताते हैं कि आप भी कोई गोश्त पोस्ट के बने इंसान हैं, आपको भी तकलीफ पहुंचती है, तो वो फिर थोड़ा एहसास करने की तरफ भी आते हैं। दूसरा, उन्हें बताने की जरूरत है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी महदूद हैं। आप चाहे जितने भी लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, आफ्टर ऑल आपका जो अकाउंट है उसकी कोई लिमिट है, आपके पास फाइनेंसिस है उसकी कोई लिमिट है। बच्चों की फरमाइशें इतनी लामुतनाही होती हैं कि उनका सिलसिला कभी खत्म होने में नहीं आता। कल एक पेरेंट मुझे बता रहे थे कि उनका एक बच्चा जो है वो कहता है कि अबू आप लैंड क्रूजर क्यों नहीं ले लेते, तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है और ना ही हमारे पास बेटा इतने पैसे हैं। तो बच्चा कहता है कि आपने वो जो ज़मीन खरीद के रखी हुई है वो आखिर किस दिन काम आएगी, आप उसको बेच के तो लैंड क्रूज़र क्यों नहीं हमारे लिए ले लेते। सो वालिदैन को भी बताने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे अच्छी गाड़ी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप मैसेज दें कि आप मेहनत करें, बड़े हों, अपने लिए कमाएं, आप लैंड क्रूज़र छोड़कर जहाज़ खरीद लें, हमें ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन हमारे पैसों से अगर आप चाहें कि हम आपकी ख्वाहिशात पूरी करें तो ये मुमकिन नहीं होगा। हम आपकी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी ज़रूर करेंगे, ज़रूरियात पूरी करेंगे। जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, कभी भी अपने रिसोर्सेज से बाहर पाँव मत निकालें और अपने बच्चों को मैसेजेस मत दें कि उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, क्योंकि ख्वाहिशात का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। बच्चों को नो कहना भी वालिदैन को सीखने की ज़रूरत होती है। ना तो पेरेंट्स को नो कहने की आदत होती है और दूसरी तरफ बच्चों को नो सुनने की भी आदत नहीं होती। सो रैंडमली बच्चों की बात माने, कभी मान ली, चाहे आप पूरी भी कर सकते हो, तब भी बाजुकात उन्हें नो कहने की तरफ जाएं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करूंगी कि मेरी एक नीस है जो कि 5 ईयर ओल्ड है, और पिछले कुछ दिनों उससे बातचीत करने का इत्तेफाक हुआ। तो मैं किसी बात पे, उसको आदत है कि हर बात रिपीटेडली करेगी और ये सारे ही बच्चे करते हैं ताकि उसकी बात मानी जाए। सो मैं उससे कह रही थी कि देखो, नो का मतलब जो है वो नो होता है, नो मीन्स नो। जब मैंने आपको एक दफ़ा ना कह दिया तो फिर इसका मतलब ना ही है। तो थोड़ी देर के लिए सोचती रही और फिर कहती है नहीं जी, नो मीन्स यस, कि आप जब भी ना कहें इसका मतलब है कि यस, क्योंकि उसको प्रैक्टिस ये है कि थोड़ी देर के बाद पेरेंट्स मान ही जाते हैं। सो ऐसा तमाम ही बच्चे करते हैं कि आप जब भी उन्हें नो कहेंगे तो वो उसका मतलब उल्टा लेते हैं। लेकिन बार बार अपने बच्चों को बताने से कि जब ना कह दिया और अगर आप उस काम को करते भी नहीं तो वो भी फिर उसको वैल्यू करने लगते हैं। हम अपने बच्चों को अपने घरों के लिए तैयार नहीं करते, हम उन्हें सोसाइटी के लिए तैयार करते हैं। सोसाइटी पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं करती, सोसाइटी ग्रेस मार्क्स नहीं देती, सोसाइटी मेरिट पे डील करती है। बाहर दुनिया में आपके बच्चों को ना भी सुनने को मिलेगा, क्रिटिसाइज भी उनके ऊपर किया जाएगा, उन्हें हमेशा मेरिट पे डील किया जाएगा। वहाँ पे बाहर कोई मोहब्बत करने वाला नहीं बैठा होगा, जो चीज़ वो करेंगे उसी के नताइज उन्हें फेस करना पड़ेंगे। सो हमें भी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बाद दुनिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें, तो हमें भी उन्हें वेल इक्विप्ड करना होगा। और उसके टूल्स यही हैं कि आप बच्चों को नो कहना सीखें ताकि आपके बच्चे नो सुनना सीखें और उन्हें पता लगे कि हर बात हमेशा मानी नहीं जाती।
اور جو سٹریس ڈیولپ ہوگا نہ سننے کے بعد، وہ اس کو اگر ارلی ایج پہ مینیج کرنا شروع کر دیں گے تو بعد میں انہیں پرابلم پھر نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی تھی جب شروع کیا تھا اس موضوع کو تو آپ نے ویٹو تھریٹس کا ذکر کیا تھا. میں چاہتی ہوں اس ٹرم کو ذرا ایلیبوریٹ کریں. اچھا ویٹو تھریٹس جو ہے اس سے مراد ہے کہ کوئی ایسا انکار جو کہ دوسرے کے دل کو دہلا دے. یعنی ویٹو تھریٹ سے مراد ہے جیسے ویٹو پاور ملکوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ 5 ملک ہیں جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے. یعنی اگر کوئی بھی ملک جو ہیں وہ مل کے کوئی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں تو یہ 5 ملکوں میں سے کوئی بھی ملک اپنی ویٹو پاور یوز کرتے ہوئے اسے نگیٹ کر سکتا ہے، اس کو نامنظور کر سکتا ہے. چائنا اس میں شامل ہے، فرانس اس میں شامل ہے، رشیا ہے، یو کے ہے اور یو ایس اے ہے. یہ 5 ملک ہیں جو کہ طاقت کے لحاظ سے زیادہ بڑے ہیں. ان کے پاس جو اکنامک گروتھ ہے ان کی یہ زیادہ ہے. سو یہ کوئی بھی جو ریکمنڈیشن یونائٹڈ نیشن میں آتی ہے چونکہ ان کی طرف سے فنڈز بھی زیادہ جاتے ہیں، سو یہ ویٹو کا اختیار رکھتے ہیں کہ اگر یہ کسی بھی ریکمنڈیشنز کو نامنظور کرنا چاہیں تو یہ نامنظور کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے اپنی اکنامک گروتھ کی وجہ سے. سو گھروں کے اندر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ جو ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں وہ ایکچولی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ صرف جذبات کی طاقت ہے. سو اسے ہم ویٹو پاور کی بجائے ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. یا جیسے ماں باپ کے باڈی میں رن کرنے والے آکسی ٹاکسن کی طاقت ہے جو بچے استعمال کرتے ہیں. سو یہ جو چیز ہے کہ ویٹو تھریٹ بچے دینے کی طرف جاتے ہیں. اور ویٹو تھریٹ سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسی بات وہ جو نامنظوری آپ کو دیتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے دل کو بھی دہلا دیتی ہے. جیسے چند ویٹو تھریٹس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گا تو یہ والدین کے لیے کافی بھاری ہوتا ہے اس چیز کو فیس کرنا. اگر ان کا بچہ صرف یہی کہے کہ میں آج کے بعد کھانا پینا چھوڑ دوں گا، کیونکہ ماؤں کو ایسے لگتا ہے کہ بنیادی ضرورت یہ کوئی ماں کی ہے کہ بچہ کھانا کھا لے. یہ ماؤں کو نہیں لگتا، یہ بچوں کو لگتا ہے. اور یہ صحیح لگتا ہے کیونکہ پیرنٹس جو میسیجز دیتے ہیں بچہ سمجھتا ہے کہ شاید جو اس کا کھانا پینا ہے یہ کوئی ان کی ضرورت ہے، یہ میں کوئی والدین کی ضرورت پوری کر رہا ہوں. اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کا کام کر رہے ہیں سو وہ پھر اس کام پہ تھوڑا ہاتھ کھینچ کے آپ کو تکلیف پہنچانے کی طرف بھی جاتے ہیں. سو جب بھی بچہ یہ میسج دے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سو آپ کو تھوڑے تحمل سے صبر سے کام لینا ہوگا اور اس چیز کا یقین کرنا پڑے گا کہ اگر وہ 1 وقت 2 وقت 3 وقت کھانا نہیں کھاتا تو وہ کمزور ہرگز نہیں ہوگا. اس کے اندر بالکل بھی وٹامنز کی کمی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی کیلشیم کی کمی ہوگی. ہاں اس کو پتہ چل جائے گا کہ اگر میں یہی چیزیں کرتا رہا تو میری بات پھر بھی نہیں مانی جائے گی، سو وہ آپ کی بات کو ماننے کی طرف آئے گا. دوسرا ویٹو تھریٹ جو بچے خاص طور پہ دیتے ہیں اپنے والدین کو پریشان کرنے کے لیے، وہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں گھر سے چلا جاؤں گا. یہ چیز بھی پیرنٹس کے لیے کافی بھاری ہوتی ہے جذباتی طور پر، سو بچے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. تیسرا ویٹو تھریٹ جو بچے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لوں گا، میں خودکشی کرنے کی طرف جاؤں گا. سو مینلی یہ ویٹو تھریٹس ہیں جو کہ پیرنٹس کے لیے کافی جذباتی طور پہ بھاری گزرتے ہیں اور بچے ان دھمکیوں کا استعمال جو ہے وہ سٹینڈ سے پیچھے والدین کو ہٹانے کے لیے کرتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے ہیں. صحیح. اچھا یہ جب بھی بچے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ٹول ہے ان کے پاس، کیونکہ ماں باپ ان کی کیئر کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور جب ماں باپ یہ سنتے ہیں کہ صرف اتنی یہ بات نہ ماننے کے پیچھے یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، یا یہ کوئی گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، یا یہ کھانا نہیں کھا رہا، یا یہ بات چیت نہیں کر رہا، تو ماں باپ تھریٹ ہو بھی جاتے ہیں. اب کوئی ایسا سائنسی ٹول ہے جس میں ان ویٹو تھریٹس سے ڈیل کیا جا سکے؟ یعنی ان دھمکیوں کے جواب میں ماں باپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو سٹینڈ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے لینے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے سٹینڈ لینے سے پہلے کہ جو ویٹو تھریٹ اگر آپ کا بچہ دیتا ہے، بیکاز یہ ریڈ سٹینڈ ہے، تو ریڈ سٹینڈ لینے کی ضرورت کیوں ہے، اس کے نتیجے میں کیا تبدیلی ہے جو کہ آپ اپنے بچے سے توقع کرتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ کیا یہ تبدیلی یلو سٹینڈز کے تھرو لائی جا سکتی ہے. فرض کرے اگر نہیں لائی جا سکتی، جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے، سگریٹ کا معاملہ ہے، برے دوستوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہے، یا کوئی ایڈکٹیو ریلیشن شپ ہے، آپ اسے منع کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ایسی باتیں کرنے کی طرف پھر جائے گا. سو اگر تو آپ کو ریڈ سٹینڈ لینے سے ہی وہ تبدیلی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ریڈ سٹینڈ لینے کی طرف جائیں گے. لیکن ریڈ سٹینڈ لینے کے کچھ اصول ہیں، جن میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ریڈ سٹینڈ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں لیتے.
ہمیشہ آپ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ایک ٹیم بناتے ہیں، اور اس ٹیم کے ساتھ آپ پہلے ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پیشنٹ کیا باتیں کر سکتا ہے، ان باتوں کے جواب مناسب کیا ہوں گے، وہ کیسے دیے جائیں گے. اور جب آپ اپنی پوری تیاری کر لیتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، تو پھر آپ ایک دن اچھے موڈ کے اندر، جب آپ کا بچہ بھی سٹیبل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، آپ اس سے بات چیت کا آغاز کرنے کی طرف جاتے ہیں. جب بھی آپ ریڈ سٹینڈ لیں گے اور بچہ تھریٹ آپ کو ویٹو دے گا، جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ اگر وہ بھوک ہڑتال کی بات کرتا ہے تو آپ بڑے ہی تکلیف سے اس کو بتاتے ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا، یہ کھانا کھانا یا نہ کھانا تو کوئی ایک سیپریٹ ایشو ہے، ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اور یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ آپ ماننے کی طرف جائیں، یا آپ سموکنگ جو ہے اس سے چھٹکارا پانے کی طرف جائیں. اگر کوئی ہیلپ آپ کو چاہیے اس سلسلے میں تو وہ ہیلپ آپ کو ہم دینے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیلپ کے بغیر اس پہ کام کر لیں گے تو پھر آپ اس پہ کام کریں. لیکن گھر کے اندر سگریٹ کے حوالے سے یا ڈرگز کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے. اگر تو آپ یہ باٹم لائن کلیئر کر دیتے ہیں بچے کو کہ گھر کے اندر نہ وہ سگریٹ پیے گا، نہ گھر کے اندر کوئی اور بندہ سگریٹ پیے گا، ملازم ہے تو وہ بھی سگریٹ نہیں پئیں گے، سو آپ بھی سموکنگ جو ہے وہ ایکسیپٹ گھر کے اندر نہیں کریں گے. سو آپ کھانے کے موضوع پہ پھر اس سے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں کھانا پھر نہیں کھاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانا نہ کھانا تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اگر بھوک لگے گی تو آپ بے شک کھائیے گا، لیکن ہمیں تکلیف پہنچے گی اگر آپ نہیں کھانا کھائیں گے. سو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ رہیں، لیکن یہ جو بات آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ماننے کی طرف جائیں، یہ ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے اوپر تو اب کوئی بحث جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن ہم ضرور چاہیں گے بطور والدین کہ آپ کھانا اپنا ٹائم سے کھانے کی طرف جائیں. لیکن اگین آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے، وی ڈو ہوپ کہ آپ اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ ہی کرنے کی طرف جائیں گے. سو آپ اپنے موضوع کے اوپر ہی رہتے ہیں اور آپ اس بات کا مناسب سا جواب دے کر آگے بڑھنے کی طرف جاتے ہیں. صحیح، یعنی جذبات کی بجائے اگر ہم اپنے انٹلیکچوئل برین کے ساتھ آپریٹ کریں اور جو سوچا سمجھا سٹینڈ ہم نے لیا ہے اور اس پہ ڈٹے رہیں، تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سٹینڈ کی ضرورت کیوں ہے. اگر تو یہ کلیئرٹی ہے کہ ہم یہ کرنا کیوں چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا اور آپ مینیپولیٹ نہیں ہوں گے. ہمیشہ یاد رکھیں، بچے جو ویٹو تھریٹس آپ کو دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ آپ کے جذبات کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے آگے چل کے نقصانات انہیں برداشت کرنا پڑیں گے. سو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا میں کرنے جا رہا ہوں، کیوں کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے نتائج مجھے کیا حاصل ہوں گے. اور اگر وہ نتائج آپ کے لیے قیمتی ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں بھی فیس کرنا پڑیں گی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی قدر سے زیادہ اس کی قیمت ادا نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سگریٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ بات نہ کرنے کی طرف جائیں. میرا مشورہ ویسے یہی ہے کہ جب آپ کے بچے ٹین ایج میں ہیں، اگر سگریٹ وہ نہیں پی رہے تو اس سے پہلے ہی اس موضوع پہ بات کرنا شروع کر دیں کہ اسموکنگ کی بیٹا اس گھر میں گنجائش نہیں ہے. بعض اوقات بچے ایک حیا کا پہلو رکھتے ہیں کہ کوئی لحاظ درمیان میں رہے، کہ اگر وہ سگریٹ کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو زیادہ تر والدین کا خیال ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں پی رہا تو جو لحاظ پیرنٹس اور بچے کے درمیان ہے وہ اٹھ جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے وہ پینے کی طرف جائے. سو میں یوزلی پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ لحاظ کی زیادہ فکر نہ کریں، جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر بات چیت کرنا اہم ہے، کیونکہ آگے چل کے یہ ساری پاسبلٹیز معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں. سو اگر آپ ایک 13 سالہ بچے کے ساتھ سگریٹ کے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ بچہ ان چیزوں کی طرف جائے. سگریٹ کے موضوع پہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کلچر پہ بات کرتے ہیں، فرینڈز پہ بات کرتے ہیں، اس کی ڈریسنگ سینس پہ بات کرتے ہیں، تو 13 سالہ بچے سے یہ باتیں کرنا قدرے آسان ہے. لیکن جب کوئی بچہ سگریٹ پی رہا ہو اور پھر اس موضوع پہ بات چیت کی جائے، آپ کو تب بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، بٹ پھر آپ کو ویٹو تھریٹس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. ریڈ سٹینڈ لیتے ہوئے یا یلو سٹینڈ لیتے ہوئے ایک ذاتی سا اپنے اندر کانفیڈنس ضرور بلڈ کریں کہ آپ کو بچے کی کہی گئی باتوں پہ دکھی نہیں ہونا، آپ کو جذبات کو اس سارے پروسیس میں نہیں آنے دینا. اب ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ کوئی مشین نہیں ہے جو کہ اپنے انٹلیکچوئل برین سے کام کریں گے اور آپ کے جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنے جذبات کو اپنے مقصد کے اوپر کبھی بھی حاوی نہ ہونے دیں، اپنے جذبات کو خود سیٹل کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ یہ بری باتیں جو کر رہا ہے،
وہ ایکچولی ان باتوں کا کوئی معنی نہیں ہے اس کے نزدیک, وہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹانے کی طرف جا سکے. کیا ویٹو تھریٹس کا آپ نے ہمیں ذکر کیا کہ پیرنٹس کی جو ایک آؤٹ آف لو پیرنٹس آپریٹ کرتے ہیں, تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے بچے کچھ دھمکیاں دیتے ہیں, اور جس میں بچہ نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے, اور اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو سیدھا کرنے کا اس کے پاس ایک ٹول ہے جس میں ماں باپ جو ہیں وہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اچھا, کچھ دھمکیاں کافی یعنی دل دبونے والی بھی ہوتی ہیں, جیسے بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا یا میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو؟ اچھا, زیادہ تر جو خودکشی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یوزلی انہوں نے کوئی کرنے کا پلان نہیں ہوتا, وہ صرف پیرنٹس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کو ڈراتے ڈراتے وہ ایونچولی ہو جاتی ہے. یعنی ان کا کرنے کا کوئی مصمم ارادہ نہیں ہوتا. فیملی کو بعض اوقات وہ ڈرانے کے لیے کرنے کی طرف جاتے ہیں, لیکن پاؤں سلپ ہو گیا, ٹریگر دب گیا, تو بس پھر گیا, پھر کوئی سیکنڈ چانس ان کے پاس نہیں ہوتا. یہ میں ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ پیچھے کوئی نہ کوئی ڈرگ بھی انوالو ہوتا ہے. لیکن گھروں میں جو بچے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں خودکشی کرنے کی, سو اس میں کوئی خاص سچائی نہیں ہوتی, لیکن آپ اس وربیٹم کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے گا, یا اس کو زندگی اچھی نہیں لگتی, یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے, تو آپ اس کے وربیٹم پہ توجہ ضرور دیں, یا کسی نہ کسی سیکیٹری النس کو انڈیکیٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. لیکن آپ اپنی کمیونیکیشن سے اس سارے پروسیس کو سب سائڈ کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کسی پراپر ہیلپ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. آپ کو اپنی بات چیت پہ سٹینڈ کے دوران جو ہے وہ خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بات بڑی ریسپیکٹفلی کریں, آپ جناب کر کے اپنے بچوں سے بات کرنے کی طرف جائیں. بات میں آپ کا کنسرن, آپ کے جذبات بھی شامل ہونے چاہیے. آپ اپنے بچوں کو میسج دے سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز آپ ان سے پیار بہت کرتے ہیں, آپ ان کا احترام بہت کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ہیومن بینگ ہے. آپ کو یہ بھی اندازہ ہے ایک پیرنٹ ہونے کے طور پہ کہ آپ کے بچے سمجھدار ہیں, بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن اس سے ایک پوائنٹ پہ وہ بہتر فیصلہ نہیں کر پا رہے. سو بطور والدین آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ انہیں گائیڈ کرنے کی طرف بھی جائیں. سو اگر وہ دھمکی دیتا ہے کہ میں خود کو کچھ کر لوں گا, تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی اگر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا, لیکن ساتھ آپ اپنی بے بسی کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں تکلیف بہت پہنچے گی, ہم ظاہری بات ہے آپ ہماری زندگی کے ٹکڑے ہیں, آپ ہمارے لیے بہت اہم ہے, سو ہم تکلیف میں سے بہت گزریں گے, لیکن ہم چونکہ اللہ نے بھی ہمیں ایک ڈیوٹی سونپی ہے جو کہ والدین ہونے کی ہے, تو ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ معاشرے کے اندر والدین کا جو ایک روب یا کردار ہے یا ایک جو اہمیت ہے وہ بھی ڈکلائن کا شکار ہو. آپ کے اوپر اپنے بچوں کے حوالے سے بھی ایک ڈیوٹی ہے, لیکن ایک معاشرے کا بھی آپ حصہ ہیں, آپ ماں ہیں یا والد ہیں, سو آپ پورے جو والدین کی لاٹ ہے اس کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں. سو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں مینیپولیٹ ہوتے رہیں تاکہ معاشرے کے اندر والدین کی جو عزت ہے وہ ملیا میٹ ہونے کی طرف جائے. سو آپ اپنے بچے کو میسج دیتے ہیں کہ آپ پیار بڑا کرتے ہیں, رسپیکٹ اس کی کرتے ہیں, آپ اس سے بہتر فیصلوں کی توقع کرتے ہیں, اور پن پوائنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان دیں گے, اس سے ہمیں بڑا دھچکا لگا ہے, ہمارے دل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, اس میں ہم بے بس ہیں. لیکن ہم جو بات چاہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی طرف جائیں, یہ اب ہمارے لیے اس کو ماننا ممکن نہیں ہے. ہمیں تکلیف بہت ہے اگر آپ اپنے آپ کو کچھ کریں گے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ بہتر فیصلے کرنے کی طرف ہی جائیں گے. آپ پرووک نہیں کرتے, آپ پارٹنگ کک نہیں دیتے. اس کو پارٹنگ کک سے مراد ہے کہ جو بھی بات آپ کے منہ سے نکلے وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ بچہ جو کرنے کی بات کر رہا ہے وہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی طرف جائے, چاہے 5% ہی پیچھے ہٹنے کی طرف جائے, لیکن آپ کی بات چیت کے نتیجے میں اس کو افسوس ہو کہ اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ کر لو پھر تم نے جو کرنا ہے, میں بھی تو دیکھوں تم کیا کر سکتے ہو, اتنا دم ہم تم میں نہیں ہے, تم خالی ہولی دھمکیاں ہی دیتے ہو, آپ کو ایسی غلط باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پارٹنگ کک.
کہ जो अगर गिरना चाह रहा है और वो कह रहा है कि मैं गिरूंगा, तो आप उसको पीछे से धिक्का मत दें। आखिरी धक्का कम से कम आप देने वाले नहीं होने चाहिए। आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि वो जो कदम बढ़ा रहा है तो वो 2 कदम पीछे हटने की तरफ जाए। और एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी आप स्टैंड्स पे बात करते हैं, येलो स्टैंड्स हैं या रेड स्टैंड्स हैं, तो कोई एक सिटिंग के अंदर आपने इस सारे मसले को सॉल्व नहीं करना होता। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो अपने माशरे पे भी दौड़ाएं, तो मुल्क जब मुल्कों से बात करते हैं, 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर बातचीत होती है और वो एक सिटिंग में बाजुकात नहीं पूरी हो पाती, वो फिर गुफ्तगू का दूसरा दौर शुरू करते हैं, फिर कुछ गुफ्तगू का तीसरा दौर शुरू करते हैं, और जहां पे जाकर उनकी सेटलमेंट होती है तब तक बातचीत जारी रहती है। सो ये भी याद रखें कि एक सिटिंग के अंदर आप बातचीत ओपन करते हैं, लेकिन जब भी आप ये सेंस करने लगे कि आपका बच्चा गलत चीजों की तरफ जा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव हो रही है, उसकी बातों का वर्बेटम ऐसा है जो कि आपको आगे तकलीफ पहुंचाएगा, तो आप वहां पे सेफ एग्जिट ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बेटा हमने जो बात की है, आपने जो बात हमें की उससे हमें काफ़ी तकलीफ पहुंची है, सो हो सकता है हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे आपको भी तकलीफ पहुंचे। सो तकलीफ देना आपको मकसद नहीं है। फिलहाल ये करते हैं कि आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप भी इस मौजू के ऊपर सोचिएगा, जो भी हमारी बातचीत हुई हम भी इस पे सोच विचार करेंगे, और कल शाम को 6 बजे दोबारा हम ड्राइंग रूम में बैठकर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरी सिटिंग, दूसरी में जितना आप म्यूचुअली एग्री कर जाएं, आप तीसरी सिटिंग में आप जितना एग्री कर जाएं, ये बाज़-औक़ात आपके नर्व्स का भी टेस्ट होता है। जिसके नर्व ज्यादा स्ट्रांग हैं, जो बातचीत में लगा रहता है, जो 2 घंटे भी आपको बच्चे खपाने की तरफ जाएं, आप तहम्मुल से, बुर्दबारी से, अच्छी बातचीत के दौरान आप अगर बात में उसे एंगेज रखते हैं, बात नहीं मानते लेकिन उसकी बातों के मुनासिब जवाब देते रहते हैं, अपनी बात बार बार रिपीट करते रहते हैं कि आप किस मकसद के लिए बैठे हैं, तो इवेंचुअली देखने में आता है कि बच्चे बात फिर आपकी मानने की तरफ जाते हैं। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि ठीक है फिर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर मैं कोई खुश नहीं होऊंगा, फिर मैं आप रंज मेरे दिल में रहेगा, ये बात मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, सारी जिंदगी याद रखूंगा। तो आप फिर अपने बच्चों को राजी करने के लिए बाद में कोई तरद्दुद करते हैं, आप गले लगाते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग उसे करवा देते हैं, जो कि एक रिवॉर्ड भी है उसके बात मानने का, या उसकी कोई मर्जी की चीज कर लेते हैं जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जिन चीजों में आपको पता है कि आपके बच्चे को आगे चलकर नुकसान पहुंचेगा, आप उन बातों के ऊपर बातचीत करने की तरफ जाते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा मैडम, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के भी क्वेश्चंस हैं और हमारे यहाँ पर जितने प्रोफेशनल्स मौजूद हैं वो भी आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं बारी बारी सबको मौका दूंगी कि वो भी अपने क्वेश्चंस करें। तो मिस साजिदा, आप पहले अपना क्वेश्चन करना। मैडम, मैं ये जानना चाह रही थी कि रेड स्टैंड पेरेंट्स जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो क्योंकि ये एक बिहेवियर चेंज जो है वो होता है, तो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप क्या पेरेंट्स की रहनुमाई करती हैं कि वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड को जो है, दोनों टेक्निक्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, जब हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो यूजुअली सिर्फ पनिशमेंट या रिवॉर्ड कोई 2 टेक्निक्स ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स मौजूद हैं जिसको हम इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज की बात करते हैं। ज़्यादातर घरों के अंदर वालिदैन जो है वो एक आध टेक्निक के थ्रू अपने बच्चों में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये किसी एक टेक्निक या एक टूल, टेक्निक भी छोड़ दें, एक टूल के नतीजे में दैट कुड बी रिवॉर्ड, दैट कुड बी पनिशमेंट, ये किसी एक टूल को एक वक्त में इस्तेमाल करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि ये एक से ज़्यादा टूल, मिनिमम 4 से 5 टूल इस्तेमाल करने आपको पड़ेंगे, और मैक्सिमम अगर आप करने की तरफ जाएं तो 6 टूल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स वाले बताते हैं कि अगर आप ये टूल्स इस्तेमाल करें जिसमें पर्सनल मोटिवेशन है, जिसमें पर्सनल एबिलिटी है कि बच्चों के अंदर स्किल भी इंप्रूव करना, कि एक बच्चा सिगरेट छोड़ रहा, अगर आप छोड़ने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और कहते हैं कि बेटा आप नहीं सिगरेट पिएंगे, तो आपको देखना है कि उस दौरान फिर डिफिकल्टी क्या आएगी, क्या वो डिफिकल्टी मैनेज करने के काबिल है। फर्ज करें आपको लगता है कि ये नहीं मैनेज कर सकता, तो आप उसे कोई प्रोफेशनल हेल्प भी देते हैं, आप उसे कोई किताब ला के देते हैं कि सिगरेट कैसे छोड़ा जाए, आप कोई वीडियोज निकाल के देते हैं कि बेटा इसको देखो ताकि तुम्हें सिगरेट छोड़ने में कोई हेल्प मिले। आप मोटिवेट भी करते हैं, एबिलिटी भी उसकी इंक्रीज करने की तरफ जाते हैं, आप सोशल कैपिटल भी उसके गिर्द अरेंज करते हैं, यानी आप ऐसे लोगों के अंदर उसका उठना बैठना पॉसिबल बनाते हैं कॉन्शियसली अरेंजमेंट करके जो नॉन स्मोकर्स हों। लेकिन अगर वो हर वक्त स्मोकर्स में ही बैठा रहता है, फ्रेंड्स उसके स्मोकर्स हैं, या घर के अंदर भी कोई 2-4 लोग जो हैं वो स्मोकर्स हैं, सो फिर आप उससे ये बात करने की तरफ नहीं जाते, आप पहले कोई सोशल कैपिटल अरेंज करते हैं कि जब वो सिगरेट छोड़ने की आप बात उससे कर रहे हैं तो
ارد گرد سے کیا سپورٹ ہوگی سوشلی, جو کہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نان اسموکرز ہوں گے. پھر آپ سوشل ایبلٹی کی بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ تو زیادہ میل ملاقات میں نہیں ہے جو کہ خود بھی سگریٹ پیتا ہے اور ساتھ میں آفر بھی کرتا رہتا ہے. سو آفر اگر کوئی فرض کریں سگریٹ پیتا ہے, آپ اس کے کزن سے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کی موجودگی میں وہ سموکنگ نہ کریں, اس کی موجودگی میں اس کو آفر نہ کرنے کی طرف جائیں تاکہ اس کے لیے اس پروجیکٹ میں ڈھلنا آسان ہو. پانچواں کوئی ٹول ہے ریوارڈ کا, یعنی اوپر جو ٹولز ہیں 4, اس کے بعد پانچواں کوئی ٹول ہے ریوارڈ کا کہ آپ بچے کو چھوٹے چھوٹے ریوارڈز کی طرف بھی بھیجتے ہیں کہ جب وہ فرض کریں گھر میں پینا بند کر دیتا ہے, آپ اس کے اس بیہیویئر کو ریوارڈ کرتے ہیں. یعنی آپ اینڈ ریزلٹ کی بجائے چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز کو ریوارڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں جو کہ آپ کو اس ڈیسٹینیشن تک لے جاتے ہوئے بچے کو نظر آتے ہیں. گھر پہ وہ اسموکنگ بند کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے میں نے آپ کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا, یہ میرے لیے بڑا انکریجنگ ہے اور آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا اپنے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. دوسرا پھر آپ اس کے ساتھ پنشمنٹ کو بھی یوز کرتے ہیں. پنشمنٹ, اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ جو ہے یہ کوئی ٹول نہیں ہے کسی کے رویوں کے اندر چینج لے کر آنے کا. پہلے سائیکولوجسٹ یہ کہتے تھے کہ کیرٹ اینڈ سٹک کے ٹول پر چلیں. کیرٹ اینڈ سٹک سے مراد ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کو سائیڈ بائی سائیڈ یوز کر کے آپ کسی کے بیہیویئر میں چینج لا سکتے ہیں. اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ریوارڈ دے رہے ہیں آپ وہ ریوارڈ پیچھے کھینچ لیں, یعنی نہیں, ایبسنس آف ریوارڈ جو ہے یہ کوئی پنشمنٹ اس کو کروانے کی طرف جائیں, لیکن آپ گالی گلوچ نہ کریں, آپ تھپڑ مت ماریں, آپ اس کو جائیداد سے آگ کرنے کی باتیں مت کریں, آپ تھریٹس یوز نہ کریں. سو آپ اس کی پٹائی بھی مت کرنے کی طرف جائیں. والدین بعض اوقات بڑے بچوں کی بھی پٹائی کرنے کی طرف جاتے ہیں, سو آپ پٹائی بھی مت کریں. سو پنشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسے پنش مت کرے, بٹ جو ریوارڈز آپ اس کو دے رہے ہیں آپ وہ ریوارڈ وڈرا کرنے کی طرف جائیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ سیل فون جو میں نے تمہیں خرید کے دیا ہے اتنا مہنگا, یہ میں واپس لیتا ہوں, یہ تمہیں تبھی ملے گا جب تم اپنا اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچا لو گے. یہ جو تم گاڑی استعمال کرتے ہو اپنے کالج یونیورسٹی جانے کے لیے, یہ تمہیں نہیں ملے گی تب تک جب تک کہ تم اپنا یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے. سو جب آپ ریوارڈ پیچھے کھینچتے ہیں تو ریوارڈ بیسیکلی وہی ہونا چاہیے جو اس بیہیویئر کو کرنے میں کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہو. جیسے اگر کوئی بچہ ڈرگز خریدنے جاتا ہے اور فیملی کار وہ یوز کرتا ہے تو آپ فیملی کار وڈرا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم نے ڈرگز خریدنی ہے تو تم خود پھر تردد کرو, پرائیویٹ بسوں کے اندر جاؤ, رکشہ کوئی لو, لیکن فیملی کار اگر استعمال کر کے تم ڈرگز خریدتے ہو تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ تم گاڑی استعمال کر کے گاڑی کی فیسلٹی تم ڈرگز خریدنے کے لیے استعمال کرو گے. سو آپ کو بڑا سینسیبلی جو ہے وہ ریوارڈ کو بھی پیچھے بھی ڈرا کرنا ہے تاکہ اس کے لیے ریوارڈ کو دوبارہ لینا اگر وہ چاہتا ہے تو وہ پھر ارن کرنے کی طرف جائے اور ریکوائرڈ بیہیویئر جو ہے وہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوا نظر آئے تو پھر آپ ریوارڈ دوبارہ اسے دینے کی طرف جاتے ہیں. سو یہ 6 ٹولز ہیں بیسیکلی جس کو آپ سائیڈ بائی سائیڈ استعمال کریں گے تو ہی آپ کو نتائج ملیں گے. 1 or 2 ٹولز آر ناٹ انف, لیکن ہمارے گھروں میں زیادہ تر پنشمنٹ یوز ہوتا ہے. جب پنشمنٹ سے بات نہیں بنتی تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا میرا بیٹا تم یہ کر لو وہ کر لو, پھر ہم لیکچرنگ کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکچرنگ سے بھی ہمیں تھوڑا والدین کو اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی ضرورت ہے, اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. لیکچرنگ سے ہمارے بچے بور ہوتے ہیں اور وہ اپنے کان بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کام کہتے رہنا ہے اور ہمارا کام اس کان سے سننا اور اس کان سے نکال دینا ہے. سو لیکچرنگ کی بجائے بریف کانورسیشنز کرنا سیکھیں. اور ایک چیز جو میں والدین کو بطور خاص کہنا چاہوں گی کہ سٹینڈز کے اوپر جب بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا بات چیت کا کام ہے. آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے اور آپ کو لگتا ہی ہے کہ ہمیں بات کرنا آتا ہی ہے کیونکہ ہم تو بات کرنا بچپن سے سیکھ رہے ہیں, لیکن جب ہم لوگوں کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر عام بات چیت سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اسرٹیونیس سیکھنی ہوگی, آپ کو کمیونیکیشن کے ٹول سیکھنا ہوں گے تاکہ آپ کی بات چیت میں کوئی اثر پیدا ہو سکے جس کے نتائج جو ہیں وہ آپ اپنے بچوں کے رویوں میں دیکھنے کی طرف بھی جائیں. سو یہ ہے بالکل. مس ردا آپ کا کوسچن. میم میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ نے ویٹو تھریٹس کے بارے میں بات کیا ویئر چلڈرن دے کین مینیپولیٹ دیئر پیرنٹس. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کی کیا سرٹن پرسنالٹی ٹائپس ہونی چاہیے تاکہ وہ ریڈ سٹینڈ لے سکیں, اور اگر اف دے ڈونٹ ہیو اٹ تو وہ سگنیفیکنٹلی اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ وہ افیکٹو ہوں. اچھا, یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سا کویسچن ہے کہ پیرنٹس کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہونی چاہیے. ہمارے ہاں
पर्सनालिटी टाइप पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। पेरेंट बनने के लिए एक अदद बच्चे को पैदा करना बस ज़रूरी होता है। सो जब आपका बच्चा हो जाता है तो आप वालिदैन के ओहदे पे आ जाते हैं, और ये वो ओहदा है जिसके लिए आपने ज़िंदगी में कोई तैयारी नहीं की होती। यूजुअली आप माहिर नफ्सियात हैं माशाल्लाह सारे, और आपके माहिर नफ्सियात बनने के पीछे 16 to 18 ईयर की एजुकेशन इन्वॉल्व है। कोई डॉक्टर बनता है तो 17 साल की एजुकेशन के बाद कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है तो कोई 16-17 साल की एजुकेशन चाहिए होती है। लेकिन हैरानगी की बात है कि वालिदैन बनने के लिए कोई ख़ास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल, सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की ज़रूरत होती है। सोचने की बात यह है कि जब भी हम वालिदैन के ओहदे पे फाइज होना चाहते हैं, और ये काफ़ी बड़ा ओहदा है, ये समझें कि घर के अंदर एक आप प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है पेरेंट्स का। सो इसके लिए थोड़ी तैयारी भी फिर आपको करने की ज़रूरत होती है। पर्सनैलिटी टाइप ज़्यादातर अगर हम देखें तो 4 पर्सनालिटी टाइप हमें नज़र आती हैं कि आप या तो असर्टिव होंगे, या आप पैसिव होंगे, या आप अग्रेसिव होंगे, या फिर आप जो है वो इनडायरेक्ट होंगे या पैसिव अग्रेसिव होंगे। ज़्यादातर वालिदैन जो हैं वो दोनों रोल कर रहे होते हैं। फादर फिगर हमारे यहाँ ज़्यादा अग्रेसिव टोन इख्तियार करते हैं, जबकि मदर्स जो हैं वो थोड़ा चीज़ों को माइल्ड करने की तरफ जाती हैं, पैसिफाई करने की तरफ जाती हैं। सो वो ज़्यादा पैसिव रोल में होते हैं। आपका पर्सनालिटी टाइप ओरिजिनल कोई भी हो, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी जब पेरेंट्स बनते हैं तो बच्चों के हाथों वो भी काफ़ी तंग होते हैं। वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर बड़ा असर्टिवली बिहेव करते हैं, दे नो द रूल्स, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो वो बस कदम कदम जो है वो फूंक फूंक के रख रहे होते हैं कि बच्चे अभी आएंगे और बच्चे ये कहेंगे तो वो क्या करेंगे, और बच्चे उन्हें मिनटों के अंदर हर चीज़ से बिल्कुल ही मिलिया मेट करते हैं और जज्बात के हाथों उन्हें बिल्कुल बेदम करने की तरफ जाते हैं। सो ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कि टीन एजर्स हैं, अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। सो आपको देखने की ज़रूरत है, असेस करने की ज़रूरत है कि अगर वो बुनियादी बातचीत से आपकी बात नहीं मानते तो लेक्चरिंग मत करें और अपनी बातचीत में दमखम पैदा करें, असर्टिव होने की तरफ जाएं। जज्बात भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, जज्बात को भी संभालें। देखें, अगर आपके जज्बात की वजह से आपके बच्चे में ज़्यादा रवैयों में ख़राबी पैदा होती है तो ऐसी मोहब्बत से परहेज़ करें। ऐसी मोहब्बत को हम कहते हैं कि ये बीमार मोहब्बत है, जो आपके प्यारे के अंदर गलत रवैयों को प्रमोट करने में हेल्प कर रही है, उसकी ज़िंदगी को संवारने की बजाय बिगाड़ने की तरफ जा रही है। ओरिजिनली आपका एजेंडा बतौर वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारना है, लेकिन अगर आपके बिहेवियर, अगर आपकी बातचीत से संवारने की बजाय बिगाड़ की तरफ वो जा रहा है, सो आपको अपनी बातचीत दोबारा से गौर करना पड़ेगा। असर्टिव टूल सीखने की तरफ जाएं। असर्टिव एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू पेरेंट्स अपने अंदर बात मनवाने की अहलियत पैदा करते हैं, फर्म होकर बात करना सीखते हैं, रिस्पेक्ट भी बच्चों की करना सीखते हैं। ये भी काफ़ी मुश्किल काम होगा हमारी सोसाइटी में वालिदैन के लिए कि बच्चों की इज्जत भी आप करना शुरू करें। सो जो भी लोग आप पे डिपेंडेंट होते हैं तो आप उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते। बच्चे भी छोटी उम्र में वालिदैन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, हर काम काज करवाने में मुख्ताज होते हैं। सो वालिदैन जो अथॉरिटी में होते हैं उन्हें लगता है कि अब इन जो हमारे पे डिपेंडेंट है इनकी इज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज्जत के बगैर ही ये परवान चढ़ेंगे, लेकिन वो बेहतर से बेहतर खाना खिलाने की तरफ जाते हैं। सो आई वुड इनकरेज पेरेंट्स के वो बच्चों की इमोशनल नीड्स का भी ख्याल रखें। अपने बच्चों को कभी बगैर ज़रूरत के भी गले लगा लिया करें, अपने बच्चों का माथा कभी बगैर ज़रूरत के भी चूम लिया करें, और बच्चों के साथ बातचीत इस तरीके से बहुत शुरू में ही करें कि वो अपनी दिल की बातें आपके साथ करना सेफ फील करें। उन्हें ये डर ना हो कि अभी कुछ बात करेंगे तो आगे से क्रिटिसिज्म मिलेगा, अभी कुछ बात करेंगे तो मैसेज मिलेगा कि डोंट डू दिस। हमारे यहाँ पेरेंट्स को डोंट डू दिस भी कहने की बड़ी आदत होती है। बहुत शुरू से ही बच्चा क्रॉल करता है तो पेरेंट्स कहते हैं ये भी मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। दे डोंट गाइड देम के करना क्या है, लेकिन पेरेंट्स को रोकने की काफी प्रैक्टिस होती है और बच्चे को ना रुकने की काफी प्रैक्टिस होती है। सो अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है पेरेंटिंग में वो ज्यादा अहम कंसिडर किया जाता है, बिकॉज उसमें वालिदैन अपने जज्बात का भी ख्याल रखते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो बात कहने वाली है, हक सच की बात, वो फर्मली कहने की तरफ भी जाते हैं। वो बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी रखते हैं, लेकिन जो उनकी बातें नहीं मानने वाली वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर नो भी कहने की तरफ जाते हैं। और उन्हें अपने बच्चों को गले लगाने में भी कभी हिचकिचाहट, झिझक नहीं होती। मैंने देखा है कि जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं
تو وہ بعض اوقات اپنی ماؤں کے گلے لگنے میں بھی جھجک محسوس کرتی ہیں اور پیرنٹس بھی انہیں گلے لگانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. سو ہمارے بچے جو ہیں انہیں ایموشنل نیڈز پوری کرنے کی طرف جائیں, بات چیت اوپنلی ان کے ساتھ کریں. جب بھی آپ بات چیت اوپن رکھتے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ اور انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کچھ انہیں نصیحت کریں گے, ابھی آپ کوئی لیکچر جھاڑیں گے, سو پھر انہیں ہوتا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کی طرف جائیں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی غلطی ہے, ان کی باتوں کے اندر کہیں پہ درستگی کی ضرورت ہے, تو 1-2 لائنر از مور دین انف. 1 سے 2 لائنوں میں بیٹا یہ مناسب نہیں ہے, اس کو نہ کریں, اس کی بجائے کچھ اور یہ والا کام اگر آپ کرنے کی طرف جائیں, اور ساتھ پھر نیوٹرل بات چیت کرنا شروع کر دیں, بات ان کے ذہن تک اتر جائے گی. لیکن جب ہم لیکچرنگ کرنے کی طرف جائیں گے, پیسیفائی کرنے کی طرف جائیں گے, تھریٹس دینے کی طرف جائیں گے, تو یہ آپ کے مسائل کو زیادہ ایگریویٹ کریں گے انہیں بہتر کرنے کی بجائے. بالکل ایسے ہی ہے. میڈم ہمارے پاس وقت چونکہ بہت ہی مختصر ہے, میں چاہوں گی ہمارے باقی پروفیشنلز کے جو سوالات ہیں ان کا کوئی مختصر سا جواب دے دیا جائے. تو ابراہم صاحب آپ جو سوال کرنا چاہیں. تھینک یو میم. میم میرا کویشچن یہ تھا کہ پیرنٹس یہ تو بتا دیتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا, لیکن وہ گائیڈ نہیں کر پاتے کہ کیا کرنا چاہیے, تو اس رول کو پیرنٹس اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں پیرنٹس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا اب کیا ہے. جیسے آپ کو لوگ بتا دیں گے کہ جھوٹ مت بولیں, لیکن وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے, اور جب آپ سچ بولتے ہیں اور آپ کو اس کے نقصانات ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر جھوٹ ہی ہے. سو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بطور والدین بھی اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے بطور والدین. جب ہم والدین بنتے ہیں اور ہم جو ٹین ایج میں چیزیں سیکھتے ہیں, یا یوتھ میں جب ہم ہوتے ہیں جو چیزیں سیکھتے ہیں, تو ہم انہی کے ساتھ جڑے رہنا بھی پسند کرتے ہیں. ہمیں پرانے دور کو اچھا کہنے کی بھی کافی عادت ہوتی ہے, اور ہم اپنی پرانی چیزوں سے, اپنے بچپن سے, اپنی نوجوانی سے, اپنی جوانی سے کافی اٹیچڈ فیل کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی بطور والدین اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق. ہمارے بچے اسی لیے ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ انہیں ہم نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق برتتے ہوئے نظر نہیں آتے. انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اسٹون ایج کے ہیں, کیونکہ ہمیں سیل فون کو اچھے طریقے سے بعض اوقات آپریٹ کرنا نہیں آتا, ہمیں کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا, ہمیں ڈیفرنٹ گیجٹس کو استعمال کرنا نہیں آتا, اور ہم بچوں سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم بچے کوئی سوال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی پراپر جواب نہیں آتا, اور ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں کہ ایسے سوال کیوں تمہارے ذہن میں آتے ہیں, ایسے سوال مت پوچھو, جاؤ تم خود ہی گوگل پہ چیک کر لو. سو ہمیں بطور والدین لیڈرز ہیں. لیڈر سے مراد ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کا بھی عمل جو ہے وہ کرنا ہے. سو لیڈرز کو پھر ویل اکوپڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ سبارڈینیٹ لیڈر اس کو مانے بھی. لیکن اگر لیڈر کو پتہ کچھ نہیں ہے تو کون سا سبارڈینیٹ ہے جو اپنے لیڈر کے فالو کرنے کی طرف بھی جائے گا. والدین کو اپنی پرسنالٹی کو یوں ڈیولپ کرنا چاہیے, اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرنا چاہیے, اور اپنے نالج کو امپروو کرنا چاہیے کہ ان کے بچے ان سے انسپائر ہو کر ویسا بننا چاہیں. ان کے بچے ان کی گائیڈنس کو سیکھ کرنے کی طرف جائیں. کوئی بھی مسئلہ ہو تو انہیں پتا ہو کہ اگر یہ مسئلہ میں اپنے پیرنٹ سے پوچھوں گا, ان کے پاس کوئی نہ کوئی حل اس کا ضرور موجود ہوگا. بچے جب بھی سوال کریں تو ہمیشہ انہیں جواب دینے کی طرف جائیں. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو غلط جواب مت دیں. بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ بات مجھے نہیں پتا, لیکن میں پوچھ کر کسی سے, میں چیک کر کے, میں کہیں سے علم حاصل کر کے میں کل آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. کسی سے مشورہ کریں, پوچھیں, چیک کریں گوگل سے, جو بھی اس کا آپ کو آنسر نظر آتا ہو اپنی عقل سے بھی اس کو پرکھیں, اور وہ آنسر نیکسٹ ڈے اپنے بچوں کو دینے کی طرف بھی جائیں تاکہ وہ آپ کو لیڈر ایکسیپٹ بھی کریں. ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی فائنینشیل نیڈز کو پورا کر کے تو لیڈر بن سکتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد سوسائٹی میں دیکھ لیں, ہم کسی بھی ایسے لیڈر کو اپنا لیڈر نہیں کہتے جو ہمیں لگتا ہو کہ یہ وہ چیزیں نہیں اس کو پتا جو کہ ہمیں پتا ہیں. ہم ہمیشہ اس کو لیڈر مانتے ہیں یا مینٹور مانتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ نالج میں بڑا ہوتا ہے یا اس کے پاس نالج کا زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے. سو والدین بچوں کے لیڈرز بھی ہوتے ہیں, مینٹورز بھی ہوتے ہیں, پہلے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی جو انفارمل ایجوکیشن ہے, جو اپنا جنرل نالج ہے, اس کو زیادہ انکریز کرنے کی ضرورت ہے. گیجٹس میں انٹرسٹ لیں, آپ کو نہیں چلانا آتے کوئی بات نہیں, آپ سیکھنے کی طرف جائیں. گوگل کر لیں, اپنے کسی دوست سے پوچھ لیں. زیادہ تر والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں میسج بھی بھیجنا نہیں آتا, وہ صرف فون رکھ لیتے ہیں تاکہ کال اٹینڈ کریں, اور یہ فون بھی ان کے بچے ہی لے کے دیتے ہیں. وہ نانا ہی کرتے رہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, لینڈ لائن نمبر ہے, میں اسی سے ہی کال کر لوں گی. سو بچے لے کر دیتے ہیں,
آپ کو نمبر اس میں ڈالنے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو اپنا گیجٹ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن لیں تاکہ آپ کے بچے آپ کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کریں اور انسپائر ہو کر آپ کی بات ماننے کی طرف بھی جائیں. صحیح. اور مس آپ کے پاس کوئی کوسچن ہے مس ناوش؟ میم ڈیفینیٹلی ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی ریڈ اسٹینڈس پہ, تو دا موسٹ کامن ون از جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ سگریٹ اسموکنگ از اے بگ نو, ٹھیک ہے, اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ بھی ہے کہ دیٹ سگریٹ اسموکنگ از اے سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر ٹو سم ایکسٹینٹ. تو جب پیرنٹس یہ اسٹینڈ لگاتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسموک, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وائی شوڈنٹ وی, ہم کیوں نہیں ہم کیوں اسموکنگ چھوڑیں. اب جب وہ کہتے ہیں نہیں یہ خطرناک ہے, تو پھر کہتے ہیں نہیں اب اس میں کم انٹینسٹی کے بھی تو ہیں, وہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے, صرف ہم نے اپنا شوق ہی پورا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کریں کہ ان کو ایک سٹاپ لگا دیں؟ دیکھیں زہر کی مقدار چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تھوڑا سا آئی تھنک پیرنٹس کو بھی ان ساری باتوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات فادر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, سو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو کہیں کہ وہ سگریٹ نہ پیے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ والد یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے, لیکن جب وہ اس سے بات کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ آپ خود تو پیتے ہیں تو مجھے آپ کیوں منع کرتے ہیں. والد کہتے ہیں کہ آپ کو نقصانات ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں آپ کو بھی تو نقصانات ہوں گے, آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے. سو ہمیں جب ہم والدین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کون سے ایسے رویے ہیں جو کہ ہمیں بہتر بنا لینے کی ضرورت ہے تب تک جب تک کوئی بچے کی رسپانسبلٹی ہمارے پاس آئے, تاکہ جب ہمارا بچہ جو کر رہا ہو, ہم جو کر رہے ہوں, ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کے سیکھے گا. بچے زیادہ ماڈلنگ کے تھرو سیکھتے ہیں. ماڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی نقل کرتے ہیں, آپ کو کاپی کرتے ہیں, آپ کے چلنے کا سٹائل لیتے ہیں, آپ کے بات کرنے کا سٹائل لیتے ہیں, ایون آپ کے ورڈز نکالتے ہیں اور انہیں یوز کرنے کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے سگریٹ پینا کوئی بڑی ایک روٹین کی چیز ہوگی, وہ اس کے لیے بالکل بھی ورثم نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا انوکھا کام ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے, سو وہ اس کو لے گا. دوسری جگہوں پہ دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو خواتین کو بھی تھوڑا سا اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو ینگ بچیاں ہیں ہماری, سگریٹ پینا انہیں بھی کوئی کول چیز لگتی ہے. سو ایک فیکٹر ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ سائنسی فیکٹر ہے کہ یہ کول نہیں ہے, یہ گیٹ وے ہے باقی ڈرگز کا, یہ آپ کو آگے والے نشوں کی طرف جانے کی راہیں آپ کے لیے ہموار کرتا ہے. جیسے بہت ساری لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آئیڈیلائز کرتی ہیں کہ میں شادی اس سے کرنی ہے جو سگریٹ پی رہا ہو اور یہ سٹائل بنا رہا ہو, وہ سٹائل بنا رہا ہو, اور یہ ساری باتیں ہم فلموں سے سیکھتے ہیں. فلموں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں. فلموں کی ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے, آپ کو اس انٹرٹینمنٹ ویلیو سے بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن فلموں کے اندر جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کوئی گائیڈنگ پرنسپل نہیں ہوتے. گائیڈنگ پرنسپلز جو ہیں وہ کوئی مینٹورز بتا سکتے ہیں, وہ کوئی لیڈرز بتا سکتے ہیں, وہ کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ کے جو گروز ہیں وہ بتا سکتے ہیں. سو وہاں سے آپ کوئی گائیڈنگ پرنسپل اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان گائیڈنگ پرنسپل کے سانچے میں ڈھالنے کی طرف بھی جاتے ہیں. سو جہاں تک تعلق ہے کہ بچہ اگر کہتا ہے کہ میں تو کم انٹینسٹی کے پیتا ہوں, یہ بالکل فیکٹ ہے کہ مارکیٹ میں ہر طرح کے سگریٹس موجود ہیں, بٹ اگین کہ سگریٹ پینے کا جو ایکسکیوز ہے, زہر تھوڑا بھی ہے تو وہ نقصان دہ ہے. اور یہ بات پیرنٹس بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے اس کو مناسب نہیں سمجھتے. اور دوسرا, آپ بچے سے یہ نہیں کہتے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس, آپ بچے کو کہتے ہیں یو وڈ ناٹ اسموک, وی وانٹ یو ٹو ناٹ اسموک. ٹھیک, کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نقصانات ہیں, اور آپ نقصانات پہ بات زیادہ نہیں کرتے. نقصانات آپ کے بچے کو بھی پتا ہوتے ہیں. جو چیز جس کو پتا ہے اس کے بارے میں زیادہ بحث مباحثے میں مت پڑیں. آپ بات کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سگریٹ مت پئیں. سٹینڈ کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ رویہ کرتا ہوا نظر آئے, وہ آپ اس کے اوپر پھر بات چیت کرنے کی طرف جاتے ہیں. بہت شکریہ میڈم. اچھا, میرے پاس 2 کوسچنس ہیں جو کہ میں پوچھنا چاہوں گی ویورز کی طرف سے بھی. میں چاہوں گی تھوڑا مختصر جواب دے دیا جائے. ایک تو سوال مجھ سے پوچھا ہے اینجل آمنہ نے, وہ ہمارے پروگرام کی جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس سے کافی متاثر نظر آتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا آپ لوگ اچھی گفتگو ہی کرتے ہیں
یا آپ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں. تو میں بھی یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مدد تو بہرحال کرتے ہیں کیونکہ یہ پروگرام بھی مدد کی ہی ایک کڑی ہے. مجھے آمنہ کی اس سوال سے پتہ چلا کہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور وہ ابھی کسی پیرنٹ کے عہدے پہ نہیں ہے. اگر وہ پیرنٹ کے عہدے پہ ہوتی تو یقیناً وہ ان سارے مسائل کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی. بعض اوقات میٹر یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلے ہمیں درپیش نہیں ہوتے ہمارے لیے ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور ہم جن موضوعات پہ بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی سائکیٹری النس کے زمرے میں آتی ہیں, وہ ڈرگ ایڈکشن یا الکوہولزم سے نپٹنے والی فیملیز کے زمرے میں آتی ہیں, یا وہی تمام مسائل بڑے مائلڈ لیول پہ تمام گھروں کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن پھر آپ کا اس جگہ پہ ہونا موجود ہے جہاں پہ آپ ریلیٹ کر سکیں. بالکل. اور دوسری بات میں بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم یہاں صرف باتیں ہی بیٹھ کے نہیں کرتے بلکہ ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس بھی ہیں جن کی زندگیوں میں چینج کو کریٹ کرنے کا کام بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اپنی ایک سوشل اور مورل ڈیوٹی کے طور پہ یہاں پر بیٹھ کے بات. اور میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی ساتھی جو پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس چونکہ پیشنٹس ہوتے ہیں انڈور آؤٹ ڈور میں اور ہر روز ہم انہی تجربات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, سو ہم زیادہ تر فرسٹ ہینڈ جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو کہ ہم نے کروائی ہوتی ہیں اور جن کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. سو یعنی پریکٹیکلی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگین کہ کوئی کتنا ریلیٹ کر سکتا. بالکل. اچھا, دوسرا سوال جو ہے وہ مانور خان کی طرف سے ہے. وہ اپنے بارے میں یہ بتاتی ہیں کہ انہیں جب غصہ آتا ہے تو ان کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں اور پھر اس بارے میں وہ اپنے والدین کو دھمکی بھی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی بار اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا چکی ہیں. تو کیا رہنمائی کی جا سکتی ہے؟ اچھا, یہ جو دھمکی کے خیالات, دھمکی کہہ رہی ہوں, خودکشی کے جو خیالات آتے ہیں یہ بیسیکلی ڈپریشن کے ایلیمنٹس ہیں. جب بھی کوئی شخص ڈپریشن کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے سو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو پہلا خیال یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ کہوں یا میں اس بندے کو کیسے منواؤں, پہلا خیال ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں. سو یہ سیلف ہارم کی ٹینڈنسیز بھی ان کے اندر نظر آتی ہیں. سو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین سے بات کریں اور یہ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتی ہیں کہ سیلف ہارم کی ٹینڈنسیز کیا ہوتی ہیں, جس میں لوگ بعض اوقات بلیڈ سے بھی اپنے آپ کو زخم لگانے کی طرف جاتے ہیں, لیکن ان ساری بیہیویئرز کے پیچھے جو ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے. سو انہیں کوئی نہ کوئی کاؤنسلنگ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے جو کہ ان کے ڈپریشن کے مسئلے کو مینیج کرنے میں ہیلپ کرے. جب یہ کاؤنسلنگ میں سے گزریں گی یا ہو سکتا ہے انہیں کچھ میڈیسنز کی بھی ضرورت ہو, میڈیسنز لینے کی طرف جائیں گے تو پھر اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ نہیں آیا کریں. بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو ان کو خیالات آ رہے ہیں یہ کوئی ان کے کسی برین کیمیکل کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ سائیکٹرک ایشو ہے, بیسیکلی سائکیٹرک النس ہے جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اور زیادہ لیبوریٹ بھی کرنا پڑے گا جب بات چیت ان کے ساتھ ہوگی کہ کیا یہ پیچھے کوئی بائیپولر ٹینڈنسیز ہیں یا صرف ڈپریشن ہے. لیکن یہ جو خیالات بتا رہی ہیں جو ان کو آتے ہیں یہ بیسیکلی ڈپریشن کے خاص فیز میں ہی آتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ میڈم. مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین کو بھی اس سے کافی مدد حاصل ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر موجود پروفیشنلز کو بھی اپنے کوسچنز کے جوابات جو ہیں وہ کافی اچھے ملے. اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کی اینڈ کی طرف جاتی ہوں, مگر میں آج بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ایک آفر موجود ہے کہ اپنے جتنے بھی پرابلمز اس پروگرام سے ریلیٹڈ آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو کومنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم اپنے نیکسٹ شو میں ضرور شامل کریں گے اور اگر کوئی اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتا تو آپ ہمیں ان باکس میں بھی کوسچنز بھیج سکتے ہیں, ہم یقیناً آپ کو مدد فراہم کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.